اپنے شاگرد رشید حافظ ظہیر احمد کو کہ وہ آئے اور حمد و نعت پیش کرے حافظ ظہیر احمد صاحب۔ قل هو اللہ احد تو ہے اللہ الصمد اونچی شان والیا، قل هو اللہ احد تو ہے اللہ الصمد اونچی شان والیا، لم یلد ولم یولد نال کفوا احد تو جہان والیا۔ اللہ پاک دی تعریف سن کے حمد سن کے اللہ ذو الجلال والے کرام دی تعریف تسی بھی کرنی ہے۔ ادھر میرے بن ویکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی کوئی عام محفل اندر عام مجلس اندر نہیں بیٹھے، بلکہ نبی پاک نے فرمایا اللہ دے فرشتے نا انج زمین تے گردش کردے نے، زمین دا چکر لگاندے نے نا تے ویندے نے کہ اللہ دا ذکر کیڑی مجلس اندر ہو رہا ہے۔ جتھے اللہ دا ذکر ہوئے اللہ دے حبیب دا ذکر ہوئے نا فرشتے اپنے رحمت دے پران دے نال اس مجلس نو ڈھک لیندے نے، اور فرمایا جدوں آسمان تے جاندے نے نا اللہ بطور گواہی تہاڈی گواہی فرشتیاں کولوں اللہ لیندے نے، اللہ بطور گواہی پوچھدے نے میرے فرشتیو کتھوں آئے جی؟ فرشتے کہندے نے سونے اللہ اسی زمین تو آئے ہاں۔ اللہ فرماندے نے میرے بندیاں نو کیڑے حال چ چھڈ کے آئے جی؟ فرشتے کہندے نے اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے سن، تیرے حبیب دا ذکر کر رہے سن۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے کی مانگدے سن؟ فرمایا سونیا تیرے کولو جنت دا سوال کر دے سن۔ میرے مصطفیٰ فرماندے نے اللہ فرمان کے فرشتیو کیا میرے بندیاں نے جنت نو دیکھیا؟ کیا میرے بندیاں نے جنت نو دیکھیا؟ فرشتے کہن گے اللہ جنت نو ویکھیا تے نہیں۔ فرمایا اگر وہ جنت نو دیکھ لین تے پھر کی کرن گے؟ فرمایا وہ اور زیادہ جنت دی طلب کرن گے، اور فرمایا میرے بندے اور کی مانگدے سن؟ اللہ سونیا جہنم تو پناہ مانگدے سن۔ فرمایا جہنم انہوں نے دیکھی ہے؟ اللہ جہنم بھی نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر جہنم دیکھ لین تے پھر؟ فرمایا فرشتے کہن گے کہ اللہ سونیا اگر وہ جہنم دیکھ لیں تو جہنم تو اور زیادہ پناہ منگن۔ اللہ فرمان گے میرے فرشتیو گواہ بن جاؤ میں انہاں سارے انہوں معاف کر دیتے ہیں۔ فرشتے فوراً بولن گے اللہ سارے انہوں معاف کر دیتا ہی۔ انہاں اندر تک کئی ایسے سن جڑے اس نیت نال آئے نہیں سن کہ اسی کوئی علم دی گل سکھیے، اسی کوئی جناب دین دی گل سنیے، اسی کوئی علماء دی گل سنیے۔ کئی تا ویسے فارمیلٹی دے طور تے، کئی حاضری لگوان واسطے، کئی جناب اپنے بچیاں دا پروگرام دیکھن واسطے، مختلف نیتاں سن۔ اللہ تو سارے انہوں معاف کر دیتا ہے۔ کئی ایسے بھی سن جڑے کسے نو ملن دی غرض نہ لائے سن۔ اللہ فرماندے نے اس مجلس دی برکت یہ نہیں ہے جڑا انہاں دے نال شامل ہو گیا میں سب نو جنت عطا کر دیتی۔ تسی کوئی عام محفل اندر نہیں بیٹھے، ایتھے بیٹھ کے ذرا توجہ نال بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے اللہ ذوالجلال دے دین دیاں گلاں سنو، نبی پاک دا فرمان سنو، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، اللہ پاک آخرت بھی بہتر فرما دیں گے۔ قل هو اللہ احد تو ہے اللہ الصمد اونچی شان والیا، میرے مرشد پاک دے کول اپنے مہمان آ رہے ہیں نا حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب فرمایا کر دینے میرے مرشد پاک دے کول ایک پروانہ آیا آ کے عرضاں کر دے سونیا مینوں ایک گل تے دسونا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے پروانیاں پوچھنا کی پوچھنا چاہنا؟ کہندے سونیا میں اے پوچھنا چاہنا جیڑا ساڑی مسجد قباء دا امام نا سونیا او جدوں بھی نماز پڑھاؤں دینا سونیا ہر نماز دی ہر رکعت دی اندر ایکو سورت پڑھ دائے سونیا میں توڑے پیچھے بھی نمازاں پڑھیاں نے میں توڑے پیچھے بھی فجر پڑھی ہے ظہر پڑھی عصر پڑھی سونیا میں او عمل نہیں دیکھیا کہ تسی ہر نماز دی ہر رکعت دی اندر تسی جن
جناب ایکو صورت پڑھی ہوئے پر سونیا وہ جڑا ساڈا امام ہے نا سونیا ہر نماز دی ہر رکعت دی اندر ایکو ہی صورت پڑھدا اونوں تے پوچھن میرے مرشد پاک نے اس پروانے نو طلب فرمایا اس امام نو بلایا نا میرے مصطفیٰ فرماندے نے پروانے دسنا اوے یار تو ہر نماز دی ہر رکعت دی اندر ایکو صورت کیوں پڑھنا ہے کہندا سونیا جے سچ پوچھنا جے حق پوچھنا جے سچ پوچھنا پھر اصل بات وے سونیا جدوں بھی میں نماز پڑھنا ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر میں ایکو صورت اس واسطے پڑھنا وا سونیا مینوں اس صورت نال پیار ہی بڑائے مینوں اس صورت نال محبت ہی بڑی مینوں اس صورت نال پیار ہی بڑا میرے مرشد پاک فرماندے نے پروانیا اے سن لے اگر تو اس صورت نال محبت کرنا ہے نا اگر تو اس صورت نال پیار کرنا ہے نا آنا پروانیا سنی کسوریا اوے دنیا والیو کائنات دے لوگو گل سنے میرے پیغمبر فرماندے نے پروانیا اگر تو اس صورت نال محبت کرنا ہے نا اگر تو اس صورت نال پیار کرنا ہے میں محمد کہہ رہا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے سونیا اوے پروانیا اگر تو اس صورت نال محبت کرنا نا اس صورت نال پیار کرنا نا پھر خوش ہو جا عرشاں والا تیرے نال پیار کردا اے نہیں آواز نہیں آئی آواز نہیں اونچی آکھو ایک باری پھر آکھو میرے مرشد پاک فرماندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے اگر تو اس واسطے صورت پڑھنا اس واسطے تو ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر ایکو صورت پڑھنا نا پھر اس واسطے پڑھنا کہ تینوں اس صورت نال پیار ہے پھر سن لے کہ عرش والے رحمان نو تیرے نال پیار ہے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ رات نو سون لگیاں مکمل قرآن دی تلاوت کر کے سویا کرو میرے پیغمبر نے اتنا ارشاد فرمایا میرے مرشد پاک دا فرمان سن کے صحابہ کہنے لگے سونیا اگر تے اسی سارا قرآن رات نو سون لگیاں پڑھنا شروع کر دیں نا سونیا رات گزر جائے گی سونیا وقت گزر جائے گا سی آرام کس وقت کریں گے میرے مصطفیٰ فرماندے نے اوے میرے صحابہ اوے قصوریا گل سن لے آج دے جلسے دا پیغام لے جانا آج دے جلسے دا جناب میسج لے جانا اس جلسے دا جناب پیغام اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ لینا اے سونیا ادھر غور تے کرنا میرے مرشد پاک فرماندے نے اے میرے صحابیو رات نو سون لگیاں جڑا بندہ ایک مرتبہ سورت الاخلاص دی تلاوت کر دینا اللہ انہوں 10 سپارے پڑھن دا ثواب عطا کر دیندے نے اے سونیا غور تے کرنا میرے مرشد پاک فرماندے نے رات نو سون لگیاں 3 مرتبہ سورت اخلاص دی تلاوت کر لو اللہ مکمل قرآن دا ثواب عطا کر دین گے اے آنا تو میرے نال مل کے اے ہو سورت پڑھ لے او جڑا پروانہ سینا جڑا ہر نماز دی ہر رکعت دی اندر ایکو سورت پڑھ دے او کیڑی سورت پڑھ آنا غور کر میرے نال مل کے پڑھ قل هو اللہ احد تو ہے اللہ الصمد اونچی شان والے
بچے بچے بول رہے نے، کچھ جڑے نے بزرگ نے اور نوجوان نے جو سستی دا مظاہرہ کر رہے نے، ذرا بیدار ہو کے ہوشیار ہو۔ میں تو جگان واسطے یہ تو میں نعت شروع نہیں کی تھی، یہ نظم نہیں شروع کی تھی، نہ حمد شروع کی تھی نہ نعت شروع کی تھی، یہ تو صرف تانوں بیدار کر رہے ہیں۔ ذرا توجہ نال ہوشیار ہو کے بیٹھو، جو تسی بیدار ہوگا پھر انشاءاللہ آپ حمد سنا کے اجازت مانگ لیں گے۔ قل هو اللہ احد، تو ہے اللہ الصمد، اونچی شان والیا، لم یلد ولم یولد، نالے کفوا احد، دو جہان والیا، لا الہ الا اللہ، دیو این گواہی، لا الہ الا اللہ، دیو این گواہی، کل ملکاں دا بادشاہ تو ہے، سب تیری شاہی، باقی ہر شے فنا، باقی ہر شے فنا، تیری ذات ہے بقا، عالی شان والیا۔ قل هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ احد، تو ہے اللہ الصمد، اونچی شان والیا، قل هو اللہ احد، تو ہے اللہ الصمد، اونچی شان والیا، اول آخر ظاہر باطن، اونچیاں تیریاں شاناں، اول آخر ظاہر باطن، اونچیاں تیریاں شاناں، میرے مالک میرے خالق، کھاوے تیرا سارا زمانہ، جڑا جڑا رب دا کھاندا ہے، جیڑا جیڑا رب دا دتا کھاندا ہے۔ میں دوبارہ جملہ پڑھاں گا، ذرا بلند آواز نال ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دینی، اول آخر ظاہر باطن، اونچیاں تیریاں شاناں، میرے مالک میرے خالق، کھاوے تیرا سارا زمانہ، کوئی روٹی تو ہے تنگ، کوئی روٹی تو ہے تنگ، کوئی موجہ مارے سنگ، کوئی روٹی تو ہے تنگ، کوئی موجہ مارے سنگ، تو ہے کھلان والیا، قل هو اللہ احد، تو ہے اللہ الصمد، اونچی شان والیا، لم یلد ولم یولد، نالے کفوا احد، دو جہان والیا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیراً، اللہ مزید فزید۔ یہ تھے محترم جناب حافظ ظہیر احمد صاحب، جو کہ آپ کے سامنے حمد و نعت پیش کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم و عمل میں برکت فرمائے۔